سے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، اپنے ہو یا بیگانے یوں ملتے ہیں دیوانے، جیسے ہو شناسائی فیضان مدینہ میں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، موضوع سخن نگران شورا۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ طلاق سے متعلق معلوماتی پرچے کی تقسیم بدست نگران شورا۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ رکن شورا کے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ و طلباء کو مدنی پھول۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ حضرت مولانا نثار علی اجاگر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے دی دعوت 18 جون کی۔ سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ میں۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، موضوع بیان تھا نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی کا، جو آپ نے گزشتہ دنوں دارالمدینہ کے اورینٹیشن ڈے کے موقع پر بمبئی اور دیگر مقامات ہند میں جمع ہونے والے سرپرست اسلامی بھائیوں میں فرمایا۔ جھلکیاں آپ بھی دیکھیے۔ آج کا بیان بالخصوص دارالمدینہ کے حوالے سے تھا، سوچتا رہا کیا بیان کروں، کیا موضوع ہو، تو چونکہ فی زمانہ والدین کی درست تربیت کا نہ ہونا یہ بچوں کے بگڑنے اور تباہ ہونے کا بہت بڑا ذریعہ اب بنتا جا رہا ہے، کہ اگر بچپن سے درست تربیت ہو، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کس طرح یہ گھر کو آگ لگتی ہے گھر کے چراغ سے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ باپ ہی نے بیٹے کو سکھایا تھا کہ بیٹا منع کر دے، ابو گھر میں نہیں ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بیٹے کو بچپن سے جھوٹ کی تربیت دی گئی، ماں نے بچپن سے ہی بیٹے کو بچی کو سمجھا دیا، بیٹی فون گھنٹی ہوئی ہے، بولا امی سو گئی ہے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ شروع سے ہی بچی کی تربیت ہو گئی غلط، شروع سے ہی والدین نے اپنی بچیوں کو بازار سے لا کر وہ کپڑے پہنائے کہ وہ کپڑے پہننا اخلاقی طور پر ہرگز درست نہ تھا، اور جب یہ بالغ ہو جائے گی تو شرعاً اس کے لیے وہ لباس کا پہن کر اجنبی مردوں کے سامنے جانا بالکل ناجائز و حرام ہوگا، بے پردگی ہوگی اور بہت کچھ اس میں شرعی خرابی آئیں گی۔ لیکن بچپن سے ہی اپنے بچیوں کو اس طرح کا لباس پہنایا گیا، پھر اس کو اسی لباس کے ساتھ ساتھ بڑا کیا گیا، تو یہ کہتے ہیں گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ بچپن کی عادت یہ بڑی ہو کر بڑی مشکل سے ہی نکلتی ہے۔ بچپن میں اگر بچے کو چوری کی عادت پڑ جائے، جھوٹ کی عادت پڑ جائے، اس طرح کی عادتیں پڑ جائے نا تو بڑی مشکل سے نکلتی ہے۔ تو ہم نے خود ہی یہ کام کیا۔ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک تعداد ہے والدین کی جو اب شاید سمجھنے لگی ہے کہ ہمارا یہ طرز عمل درست نہیں تھا، کیونکہ جب اولاد کو ہم نے
دینی ماحول سے، مذہبی ماحول سے، قرآن و حدیث کے بیان کرنے والے اس مدنی ماحول سے جب ہم نے دور کیا تو دور کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری اولاد کا فیوچر بنا نہیں، بلکہ اولاد کے ساتھ ساتھ خود ماں باپ کا فیوچر ڈارک ہو گیا۔ یہ سب سے بڑا پرابلم ہوا۔ اپنی اولاد کو نیکی سے روکنا، پرہیزگاری سے روکنا، نمازوں سے روکنا، داڑھی رکھے تو ٹینشن میں آ جانا، پریشان ہو جانا، باتیں کرنا، میٹنگیں کرنا گھر کے اندر، یہ درست نہیں ہے۔ یہ تو تھا وہ۔ دوسرا، مجھے بتائیے کہ 6 سال، 7 سال، 3 سال کی اس اولاد کو ڈراموں کے آگے کس نے بٹھایا ٹی وی کی اسکرین کے؟ اپنے ضمیر سے پوچھ کر بتائیے۔ سمجھانے کا مطلب یہ میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ بچہ کیا کر رہا ہے، کہ بھی ہم نے غور کیا، ہم نے پوچھا دیر سے کیوں آیا، آپ کی بچی دیر سے کیوں آ رہی ہے گھر پر، کہاں جا رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے فون پر رابطہ ہے، کس سے SMS کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے چیٹنگ کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے میل کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے سوشل ویب سائٹس کے ذریعے رابطہ ہے، کس سے؟ پوچھے تو صحیح۔ آپ بالکل نہیں پوچھیں گے۔ کیا مغربی دنیا کا ہم پر بھوت سوار ہو گیا ہے کہ آزادی آزادی آزادی، پوچھنا نہیں چاہیے؟ یہ آزادی کر کر کے ان کے بچے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے کہ آج ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل جائیں گے؟ سمجھانے کی بات کر رہا ہوں، سمجھائیے۔ ایک وقت تھا کہ ان کو آپ بہت اچھی طریقے سے کنٹرول کر سکتے تھے، وہ وقت نکل گیا کئیوں کا۔ وہ وقت ہوتا ہے 5 سال، 7 سال، 8 سال کی عمر کا وقت، وہ نکل گیا۔ اب کیا ہے؟ اب سمجھانے کی باری آئی ہے۔ ماردار کریں گے تو بچہ باغی ہو جائے گا۔ تو بڑی حکمت عملی کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کیجیے۔ سلسلہ عبرتناک خبریں، ہمارے اطراف پھیلی ہوئی وحشتناک خبروں سے عبرت حاصل کی جائے۔ حادثات و المناک واقعات پر نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مد ظلہ العالی کا تبصرہ مختصراً پیش خدمت ہے۔ پہلے کے لوگوں کا عبرت حاصل کرنے کا بڑا عجیب و غریب اور بڑے منفرد انداز ہوا کرتے تھے۔ یہاں تک لکھا گیا کہ اپنے گھر میں باقاعدہ تابوت بنائے گئے، تابوت میں لیٹ کر موت کی یاد کی جاتی۔ حقیقت ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین کہ موت نصیحت کے لیے کافی ہے۔ بچیاں باپ کو کتنی پیاریاں ہوتی ہیں، لیکن آگ نے ان بچیوں کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ لاہور، مکان میں آگ لگنے سے 3 کمسین بچیاں جاں بحق۔ دل پہ غم چھا گیا یا رسول خدا۔ گھر میں ہمارے جو ہے نا قیامت والا سما بنا ہوا تھا۔ مجھے بھائی کی کال آئی، گھر میں آگ لگی ہے سلیم بھائی کے کمرے میں اور بچیاں جل گئی ہیں۔ ادھر میری بچی سانسیں لے رہی تھی، ساتھ میں 15 منٹ بعد کہہ دیا کہ بہت ہو چکی ہے۔ میرے ساتھ ویسے اللہ کرے کسی کے ساتھ تھا۔ بچوں کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہوں۔ جلنا ہے نا، اس کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ ہوتی ہے جلنے کی تکلیف۔ یہ ایک گھر کا واقعہ ہوا، باپ کی کیفیت، ماموں کی کیفیت، چچا کی کیفیت آپ کے سامنے ہے۔ یہ چھوٹی عمر میں دنیا سے جانا بڑی عمر والوں کو دعوت دیتا ہے کہ جب ہم چلے گئے تب آپ کی باری ہے۔ اٹک میں کنویں کی صفائی کے دوران 4 مزدور جاں بحق۔ اس میں بھی عبرت ہے، جواں موت ہے۔ 4 لاشیں کنویں سے نکالی گئیں۔ کیا بنے گا میرا یا رسول خدا۔ ان کا میں چچا تھا، رسے پہ نیچے گیا، رسا ان کے ہاتھ سے نکل گیا، پانی میں چلا گیا، ہوتے کھاتے ہوئے اوپر آیا ہوں۔ اوپر سے جو ڈوریاں تھیں جو لکڑی کی تھیں وہ ٹوٹ گئی، وہ نیچے گر گئے۔ پانی کی تقریباً ہائٹ تھی 15 فیٹ، اور زید کے ہاتھ میں پیٹرول پلس موبلائل کی دونوں بوتلیں تھیں۔ وہ نیچے جیسے گری بوتلیں پھٹ گئیں اور پانی کے ساتھ پیٹرول ملا اور موبلائل جب مکس ہوا تو گیس بن گئی۔ جو نیچے جاتا تھا بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعہ سے عبرت لیں، اپنے اندر تبدیلی لائیں، مسجد کا راستہ لیں، چہرے پر ایک مٹھی کم از کم داڑھی سجائیں، طبیعتوں میں تبدیلی لائیں۔ ہم نے سنا ہے کہ چھوٹے بچے اپنے والدین کی شفاعت کریں گے، اس حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرما دیجیے۔ ہم نے سنا ہے جو لوگ جل کر مر جاتے ہیں شہید ہوتے ہیں، اس کا جواب ارشاد کریں۔ اگر کوئی شخص کنویں میں ڈوب کر مر گئے تو کیا وہ بھی شہید ہوتا ہے؟ ڈوب کر مرنے اور جل کے مرنے کے لیے، اس طرح کی حادثاتی اموات کے لیے شہید کا بیان کتابوں میں ملتا ہے کہ انہیں بھی
شہادت کا رتبہ ملتا ہے۔ رہی بات بچوں کی شفاعت وغیرہ کی، تو کچے بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، نابالغ بچے جو انتقال کر جاتے ہیں، ان کے متعلق بھی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ اس ہفتے بھی ٹھیک ٹھاک حادثات کی خبریں پتہ چلیں، کئی ہلاکتیں ہوئیں۔ پشاور وین برساتی نالے میں جا گری، 3 افراد جاں بحق۔ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ کوئٹہ بس الٹ گئی، 2 افراد جاں بحق، 12 زخمی۔ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہی ہے۔ 15 کروڑ کا ہدف عطا فرمایا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ نے طلاق کے متعلق مفید معلومات پر مبنی پرچہ تقسیم فرمانے کا گزشتہ دنوں نگران مرکزی مجلس شورا نے اپنے دستے مبارک سے اراکین شورا و اتاری کابینات کے اسلامی بھائیوں میں باب المدینہ کراچی پاکستان میں یہ پرچہ تقسیم فرمایا۔ یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی، ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کی اتاری کابینہ جو باب المدینہ کی مشاورت ہے، اس کے مشاورت کے جو اسلامی بھائی ہیں، نگران اور شہر سطح کے ذمہ دار ہیں، ان کا مدنی مشورہ اس وقت ہو رہا ہے، جس میں شب براعت کے اجتماع کی تیاری، اعتکاف کی تیاری، اور اب تک کیا کیا ہماری پروگریس ہوئی ہے وہ، ساتھ ہی ساتھ مدنی عطیات کے حوالے سے ہم کہاں پہنچے اور کیا ہمارے اہداف ہیں، پھر باب المدینہ میں کل کتنے مدنی عطیات کے اور فطرے کے بستے لگائے جائیں گے، ان تمام تر کی مدنی پھولوں پر انشاءاللہ تعالی ابھی ہم مدنی مشورہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان کی پاک امجدی کابینہ کے جامعۃ المدینہ کے طلباء اور ناظمین کی تربیت فرمائی۔ مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے آپ نے طلباء کو ذہن دیا کہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں پیارے باپا جان کے ہمراہ 30 دن کا اعتکاف کریں۔ میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربانی یا رسول اللہ، میرا تو سب کچھ آپ پر قربان اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ الحمدللہ عز و جل آج باب الاسلام سندھ کا شہر زمزم نگر حیدرآباد فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن کے جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ اساتذہ کرام کے ساتھ کچھ حاضری ہے، تو اللہ عز و جل کا کرم ہے کہ دعوت اسلامی کے جامعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ کثیر اساتذہ کرام ماشاءاللہ کوشش کر کے اور جامعہ چلا رہے ہیں، اور جامعات ماشاءاللہ ہمارے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ یہ
اللہ نے चाहा मज़ीद बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो अभी कुछ देर पहले तलबा के साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह बैठना हुआ, तो तलबा को यही दरख्वास्त की कि हमारा अंदाज़ जो है वो अमीर अहले सुन्नत वाला हो। कोशिश करें हम अमीर अहले सुन्नत को फॉलो करें, अमीर अहले सुन्नत को कॉपी करें और उनके अंदाज़ पर चलें। ये तो बापा भी फरमाते हैं और हम भी ये समझ सकते हैं, बल्कि बापा का ये फरमान है ये कि उस्ताद जो है वो शागिर्द के लिए एक आइडियल होता है, यानी कि शागिर्द जो है वो उस्ताद को फॉलो करता है। हम भी कोशिश करें कि हमारा हर अमल, हमारा हर मामला ऐसा हो जैसा बापा चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह जब हमारे अंदर से अमीर अहले सुन्नत की खुशबू आएगी, वही खुशबू तलबा में मुंतकिल होगी और तलबा वही खुशबू लेकर इंशाअल्लाह दुनिया भर में फैल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमीर अहले सुन्नत की ग़ुलामी और दावत इस्लामी में इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें अपने दीन की खिदमत के लिए कबूल फ़रमा ले। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पाक अस्हाबी काबिनात बाबुल इस्लाम सिंध पाकिस्तान के शहर मीरपुर, बटोरो और दीगर इलाकों में रुकने शूरा की मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत हुई। आप भी देखिए। अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, अल्लाह मुझे हाफिज़ कुरआन बना दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे, कुरआन के अहकाम पे भी मुझे को चला दे। हज़रत मौलाना निसार अली उजागर साहिब मुद्दज़िल्लुहुल आली ने 18 जून बरोज़ बुध को होने वाले मदनी मुज़ाकरे की दावत दी। बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में ये मदनी मुज़ाकरा आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में होगा और मदनी चैनल पर भी बराह रास्त टेलीकास्ट किया जाएगा। ये सदी उरूज नात की सदी है। असर हाजिर के अंदर नात रसूल मकबूल तबलीग का एक मौसर ज़रिया बनती चली जा रही है। ज़रूरी था कि शोबे की भी इस्लाह की जाए। जब इस्लाह तलब पहलू पे नज़र गई तो बहुत सारी ख़राबियाँ, खामियाँ कुछ पैदा हो चुकी थी। जब मेरे बापा जान ने इसकी तवज्जो फरमाई, जिस तरह आप जिस शोबे पर निगाह फरमाते हैं इनकलाबी तब्दीलियाँ आती हैं, तो इसी तरह आपने जब इस शोबा नात पर तवज्जो फरमाई तो बेशुमार इस्लाही पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाई और एक इनकलाब आता चला गया नात ख़्वानों की ज़िंदगी में, मुआशरे के अंदर और महफिल नात के अंदर। मैं चाहूँगा कि 18 जून को इंशाअल्लाह मेरी ज़रूर हाज़िरी है। तमाम सनाख़्वा अगर चाहते हैं कि सोज़ो कैफ़ के साथ, कैफ़ व सुरूर के साथ, सोज़ो गुदास के साथ और नात रसूल मकबूल की हकीकी लज्जत के साथ वो मदह सराई करें, तो इस 18 जून के मदनी मुज़ाकरे में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। मेरी हाज़िरी होगी। उम्मीद करता हूँ कि तमाम सनाख़्वा ज़रूर आएंगे। हज़रत मौलाना इब्राहीम नईमी साहिब दामत बरकातुल आलिया की बारगाह में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा हट हज़ारी बांग्लादेश में हाज़िरी की सआदत पाई। इन्हें दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकतों से आगाह किया। एक और आलिम दीन की जनाब में आपको लिए चलते हैं। सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दूसरे घर जबलपुर शरीफ हिंद, जहाँ हज़रत मौलाना अरमान अली क़ादरी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया ने आलमी सतह पर होने वाली खिदमात दावत इस्लामी को खूब सराहा और दुआओं से नवाजा। तहरीक दावत इस्लामी लाई के मुबारकबाद और काबिल सताइश है। ये तहरीक आलमी तहरीक है। मदनी चैनल मैंने देखा, उसमें मदनी चैनल में दीनी मसाइल बताए जाते हैं,
نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے پریکٹیکلی طریقہ بتایا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں مدنی چینل میں پائے جانے کی وجہ سے انتہائی قابل تعریف ہے۔ دعوت اسلامی یہ تحریک صرف انہی کاموں پر مشتمل نہیں بلکہ تصنیف و تالیف کے کام میں بھی مصروف ہے۔ دعوت اسلامی کی تخریج شدہ یا ان کی تصنیف کردہ بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ ابھی یہ نور الایضاح ما مراقی الفلاح تلخیص ہے، تلخیص اصول الشاسی ما قواعد فقہیہ، فیضان مزارات اولیاء حضور صدر الشریعہ کی وہ کتاب جس کے متعلق علماء کرام یہ فرماتے ہیں یہ کتاب عالم بنانے والی کتاب ہے، کیونکہ انہوں نے اس پر تخریج کا کام انجام دے کر اس کے حوالہ جات کو نقل کر کے مفتیان دین کے لیے اتنا آسان کر دیا ہے کہ جس مسئلے کو علامہ صدر الشریعہ نے رد المحتار سے، در مختار سے، تنویر الابصار سے، البحر الرائق سے نقل کیا ہے، اس کو آپ بآسانی اسی صفحہ میں نکال سکتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس تحریک کو ایسے ہی اسلامی حدود و قیود کے اندر ترقی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 21 جون اعلان سے قبل بتاتے چلیں، وحدت روڈ ڈونگی گراؤنڈ مرکز لونگیا لاہور ہوا تھا لبالب۔ اب آئندہ مدنی مذاکرہ اجتماع جو 21 جون کو ہونے جا رہا ہے شیخ پورہ روڈ گجرانوالہ پنجاب پاکستان میں۔ پچھلے مدنی مذاکرے میں باپا جان نے دلائی تھی ترغیب، شرکت اور مدنی عطیات کی۔ ابھی آپ کو اس مدنی مذاکرے کی تیاریاں دکھاتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، سارے جہاں میں مچ جائے دھوم، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، اس پہ فدا ہو بچہ بچہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام سندھ پاکستان میں مجلس نشر و اشاعت کے اسلامی بھائیوں نے زمزم نگر کی اخبار مارکیٹ اور میڈیا سینٹر میں مدنی حلقے میں شرکت کی۔ اس موقع پر انجمن اخبار فروشاں کے صدر عامر شاہ اور جنرل سیکریٹری عبدالحکیم منان نے مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا اے حسین، سنتوں کی ہر طرف آئے بہار، نیک ہو امت اے نانا اے حسین۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہمارے میڈیا سینٹر اخبار مارکیٹ حیدرآباد تشریف لے کر آئے۔ صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اگر ٹی وی جب بھی کھلتا ہے تو وہ اس میں مدنی چینل کا ہی ذکر رہتا ہے، اور خاص طور سے وہ جو ایک کوئز پروگرام جو آتا ہے تو اس کو بڑی توجہ سے دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور اس میں بہت اچھی معلومات میسر ہوتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ترقی دے اور یہ اپنا کام اسی طرح سے جاری و ساری رکھے۔ دعوت اسلامی نے نوجوان نسل کے اندر دین کا جو جذبہ اور جو روح پھونکی ہے، ورنہ ایک ٹائم تھا کہ لوگ داڑھی رکھتے ہوئے اور امامہ باندھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے بولے یہ تو جو آپ کا بڑھاپے کا کام ہے آپ نے کہاں جوانی میں شروع کر دیا۔ تو یہ الحمدللہ مدنی چینل اور دعوت اسلامی کی برکت کی وجہ سے نوجوان نسل جو ہے دین کی طرف راغب ہوئی ہے۔ جو بالغان کے مدرسے لگتے ہیں دعوت اسلامی کے، اس کے اندر میں نے قرآن شریف تجوید کے ساتھ جو ہے پڑھا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ دعوت اسلامی کی وجہ سے
बड़ा अल्लाह ताला का करम है हम लोगों पर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें सिखाने का मौका मिलता है। अमीर अहले सुन्नत के बहुत ममनून और शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दीन के इस काम को इस तेज़ी से और मेहनत के साथ जो है ना इसको शुरू किया। मदनी चैनल की वजह से मैं यही कहूँगा कि माशाल्लाह घरों में जो लेडीज़ बाहर जो घर की लेडीज़ हैं, जो होम वाइफ हैं कि जो बाहर नहीं जा सकती इज्तिमात वगैरह में, ये वो दावत इस्लामी के मदनी चैनल की वजह से उनके अंदर दीन की बहुत आगाही उनको हासिल हो रही है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपको आगाह कर चुके हैं कि इन दिनों हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान में गर्मियों की छुट्टियां हैं। इनसे फ़ायदा उठाते हुए शुबा तालीम की मजलिस ने मुख्तलिफ मकामात पर 26 रोज़ा फैज़ान कुरान और हदीस कोर्स का सिलसिला शुरू किया है। मुख्तलिफ शहरों से शुबा तालीम की मदनी खबर पेश खिदमत है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। आफतों का रुख बदल दे, आफतों का रुख बदल दे और बलाएं इनसे फैल, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। हर घड़ी हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार, हर घड़ी हिजरे मदीना मुझे को रखे बेकरार। काश चैन आए न मुझको याद तैबा के बगैर, या रसूल अल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर। दारुल मदीना मदीना टाउन कैंपस सरदाराबाद पंजाब पाकिस्तान में पेरेंट्स मैनेजमेंट मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मदनी मुन्नों और मुन्नियों के सरपरस्त और एजुकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। मुबल्लिग़ दावत इस्लामी ने दारुल मदीना का तारुफ करवाया और निगरान पाक चिश्ती काबीनात ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में। ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लाम तेरी धूम मची हो। शोबिस से वाबस्ता इस्लामी भाइयों का आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मदनी हल्का हुआ, जिसमें स्टेज और शोबिस की दीगर फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आपको भी दिखाते हैं। मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, मेरा तो सब कुछ आप पर कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह, कुर्बान या रसूल अल्लाह। मैं ज़फ़र इकबाल, अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम से मुझे 3 दिन के लिए मदनी काफ़िले में शिरकत करने का मौका मिल रहा है और मैं बेइंतहा खुश हूँ और अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैज़ान मदीना आता हूँ। फैज़ान मदीना आने की बरकत से मैंने ये अहद किया है, मैं शोबिस की फील्ड छोड़ रहा हूँ क्या बल्कि छोड़ दी है मैंने। और मेरा रियल नाम है मोहम्मद अजमल अत्तारी। कि जितने भी शोबिस के मतलब लोग हैं वो यहाँ पर कम से कम एक दफ़ा फैज़ान मदीना ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। जो ज़िंदगी में कभी नहीं आए, एक दफ़ा फैज़ान मदीना आकर देखें, जो आपकी रूह को सुकून मिलेगा। तो शायद मेरे ख़्याल में कहीं और आपको ऐसा सीखने को या ऐसा सुकून कहीं और नहीं मिलेगा।
24 जून को बड़ा इज्तिमा हो रहा है शोबिस के हवाले से। शोबिस के तमाम मतलब पाकिस्तान के तमाम आर्टिस्ट आ रहे हैं और ये बड़ी बाबरकत रात होगी कि हम गुनाहगारों को हज़रत साहब टाइम देंगे। तो मेरी तमाम शोबिस के मतलब तमाम शोबिस से जितने भी मतलब जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं उनको मैं दावत देता हूँ वो यहाँ पर फैज़ान मदीना में ज़रूर तशरीफ़ लाएँ 24 जून को। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहज़ा फरमाई। मज़ीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मदनी चैनल देखते रहिए। ग़ीबत के ख़िलाफ़ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। शुरूर फितन से सदा बचाया रब, इसे शुरूर फितन से सदा बचाया